یا ایہا الذین آمنوا، یہاں سے ہے نا، لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، البتہ ضرور بضرور آزمائے گا تمہیں اللہ، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کچھ شکار کے ذریعے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، کہ پہنچیں گے اس کو، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وَرِمَاحُكُمْ اور تمہارے نیزے، لِيَعْلَمَ اللہ، تاکہ جان لے اللہ، یعنی ظاہر کر دے اللہ، مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو کوئی زیادتی کرے گا بعد ذالک، اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ سورۃ المائدہ، جس کا دعویٰ تھا امور اربعہ کی تفصیل، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد، اور یہ صورت مشتمل تھی 10 ابواب پر۔ 10واں باب کل سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس 10ویں باب کے اندر ان 4 مسائل کو جن کو پہلے باب کے اندر بیان کیا تھا، ان کو دوبارہ لوٹایا جا رہا ہے، تکرار کیا جا رہا ہے اس کا۔ اس میں سے ایک چیز فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، تو وہاں کیا فرمایا شروع میں؟ کہ تم پر کیا چیز حلال کر دی گئی ہے؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، تمہارے لیے چوپائے جو انعام کی قسم کے ہیں یہ حلال کر دیے گئے ہیں، ہاں جو چیز تمہیں پڑھ کر سنائی جائے گی جس کی حرمت بعد میں وہ پڑھی ہم نے وہ آیات جو چیزیں حرام ہیں، غیر محل الصید، درا حال ہے کہ تم شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہو۔ ادھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں آزمایا جائے گا شکار کے ذریعے۔ شکار مطلقاً ممنوع نہیں ہے، حالت احرام میں منع ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شکار ادھر بھی منع ہے۔ بالنفس ہی شکار کیا ہے؟ مباح ہے، حلال ہے، جائز ہے، لیکن یہ تمہاری ایک آزمائش ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کو ہفتے والے دن کس میں آزمایا؟ مچھلی کے شکار میں آزمایا، اور اللہ کی شان کہ جس دن ہفتہ ہوتا تو مچھلیاں زیادہ ہوتی، ہفتے کا دن گزرتا تو مچھلی بھی تشریف لے جاتی، مچھلیاں بھی نظر نہ آتی۔ اور یہی حال ان کے ساتھ ہے، یہ حالت احرام میں ہوتے تو شکار اتنے قریب آ جاتے گھومتے کہ ان کا ہاتھ بھی پہنچ سکتا، نیزہ بھی پہنچ سکتا۔ اب آپ بتاؤ، شکاری آدمی کے سامنے شکار اتنے قریب آئے کہ ہاتھ بھی پہنچے، نیزہ بھی پہنچے، وہ کہاں ٹھہر سکتا ہے؟ وہ تو ضرور ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ بڑھائے گا یا نیزہ مارے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ممنوع اور حرام قرار دیا۔ اب اگر کسی بندے سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے، وہ شکار قتل کر ہی دے، مار دے، تو اس کے اوپر جرمانہ لگتا ہے۔ وہ جرمانہ کیا ہے؟ پڑھتے ہیں ذرا پہلے آیت سنیے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کچھ شکار کے ذریعے، یا من تبعیضی ہے، جیسے وہاں لیا گیا تھا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اس بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، بیانیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تبعیضیہ نہیں ہے۔ آگے لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ضرور آزمائے گا اللہ تمہیں بِشَيْءٍ کچھ، من الصید شکار سے، تنالہ ایدیکم پہنچیں گے اس کو تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے۔ کیوں آزمائے گا؟ فرمایا لیعلم اللہ، اے لیظہر اللہ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے، من یخافہ بالغیب، کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے۔ اللہ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، وہ اللہ سے غیب ہے، پردے میں ہے نا، یعنی اللہ کو دیکھ نہیں رہا، لیکن بن دیکھے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کے قریب بھی نہیں جا رہا۔ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، پس جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ مارو نہ قتل کرو شکار کو درا حالے کہ تم احرام میں ہو۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جس نے قتل کیا تم میں سے شکار کو متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاءٌ، تو پس بدلہ ہے، جرمانہ ہے، سزا ہے، مثل ما قتل، اسی طرح کا جس طرح اس نے قتل کیا، من النعم، جانور سے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ دو آدمی عدل والے، منکم، تم میں سے، ہادین، اور یہ ہدی ہوگا، قربانی کا جانور سمجھا جائے گا، یہ بدلے والا، بالغ الکعبہ، جو پہنچنے والا ہے کعبے کو، او کفارتن، یا کفارہ ہوگا، طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا، او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے ہیں، لیذوق وبال امرہ، تاکہ چکھ لے یہ بندہ، وبال امرہ، اپنے فعل کا وبال، اپنے جرم کی سزا، عفا اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے وہ جو ہو گیا پہلے، وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی دوبارہ لوٹ کے آئے گا اس جرم کی طرف، فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، پس اللہ انتقام لے گا اس سے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ خشکی کا شکار ممنوع، البتہ یہ خاص انعام و احسان ہے کہ سمندر کا، نہروں کا اور پانی کا شکار تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ حلال ہے۔ کسی بندے نے حالت احرام میں شکار قتل کر دیا، مار دیا، اب کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے اوپر جرمانہ لگے گا۔ وہ سزا اور جرمانہ کیا ہے؟ فرمایا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، وہ بدلہ ہے اسی طرح، ما قتل من النعم، جس طرح کا اس نے جانور قتل کیا ہے۔ تھوڑی سی دیر میری طرف توجہ کرو، بالکل آسان لفظوں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ شکار آپ کے ہاتھوں مارا گیا حالت احرام میں، اب جرمانہ ہے کہ اس طرح کا جانور دیا جائے، اس کی مثل دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ جرمانہ سزا بالمثل ہے۔ اب یہ مثل کون سا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مثل معنوی ہے۔ کیا ہے مثل سے مراد؟ مثل معنوی ہے، اور مثل معنوی کیا چیز ہے؟ قیمت ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ مثل سے مراد مثل صوری ہے، شکل میں اس جانور کی طرح، جس طرح کا جانور
حاجی صاحب نے حالت احرام میں مارا ہے، اسی طرح کا جانور یہ دے گا۔ اب اگر اس نے ہرن مارا ہے تو بکری دے دے، ہرن مارا ہے تو بکری دے دے، نیل گائے ماری ہے تو اس کے مقابلے میں بیل یا گائے دے۔ اور جہاں مثل سوری نہ ہو سکے، صورتاً دو ایسے جانور نہیں مل سکتے کہ یہ اس کی مثل سوری بن سکے، تو پھر قیمت دے۔ پھر کیا دے؟ پھر قیمت دے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثل سے مراد مثل معنوی ہے جو قیمت ہے، اور امام صاحب کی دلیل اور تائید آیت کا اگلا جملہ خود کر رہا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ، پس سزا بدلہ ہے اس کی، اس کا بدلہ ہے اسی مثل جس طرح کا جانور اس نے قتل کیا، فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ دو آدمی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مثل سوری کے لیے دو آدمیوں کے فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہرن کے مماثل بکری ہے، نیل گائے کے مماثل کیا چیز ہے۔ اس کے لیے دو آدمیوں کی ضرورت ہے، دو گواہوں کی عادل آدمی فیصلہ جو حکم مقرر کر کیے جائیں گے، یہ مثل مانوی میں ہے۔ اب مثل مانوی کیا ہے ذرا دیکھیے۔ ایک بندے نے ایک شکار کیا اور جانور مار دیا، وہ جانور جس علاقے میں ہے ہم وہاں کے رہنے والوں سے پوچھ لیں گے کہ بھائی اس کی قیمت کیا ہے، اس کا فیصلہ دو آدمی کریں گے۔ یہ جو جانور اس نے مارا ہے اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اب جب دو آدمیوں نے بتایا کہ جی اس کی قیمت اتنی ہے، دو ضرورت یہاں پڑتی ہے قیمت لگانے میں، تو جب انہوں نے قیمت متعین کر دی، مثلا یہ جی اس کی قیمت 50,000 ہے، یہ 50,000 روپے کا جرمانہ حاجی صاحب پہ پڑ گیا احرام والے پہ۔ اب ان 50,000 کے ساتھ کیا کرے گا؟ جائے گا جانور خریدے گا، جائے گا اور جانور خریدے گا۔ ایک خریدا جا سکے یا دو خریدے جا سکیں، ایک ہو یا دو ہو، جتنے بھی خریدے جائیں ان پیسوں میں، وہ خرید کر حدود حرم میں ذبح کرنے کے لیے کیا کر دے گا؟ بھیج دے گا وہاں، یہ وہاں جا کے ذبح ہو جائیں گے۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت جو قرآن نے ذکر کی ہے وہ یہ ذکر کی ہے کہ اگر یہ بھی گنجائش ہے، یہ کفارہ دینا چاہتا ہے تو کفارہ ہے مساکین کو کھانا کھلانا۔ کیا؟ اب مساکین کتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، بالکل آسان، کہ جتنا اس کے اوپر جرمانہ لگا ہے، جرمانہ 10,000 لگا ہے، 5,000 لگا ہے، جا کے اس کی لے گا خوراک۔ کیا لے گا؟ خوراک لے گا، گندم لے لے، جو چیز لے لے، اور فطرانے کے برابر ہر مسکین کو دیتا جائے، یعنی نصف سا دیتا جائے، چاہے وہ 10 آدمیوں کو بنتا ہے، 20 کا بنتا ہے، 30 کا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، فطرانے کے بقدر نصف سا دیتا جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، نصف سا کرتے کرتے مثلا ایک آدمی نے ایسے کیا 10 سا بک گئے، 10 سا آدمیوں کو مل گیا۔ یا تیسری صورت وہ ہے روزے۔ کیا؟ روزے رکھنے، یہ بھی اس کو گنجائش ہے، روزہ رکھ لے۔ اب روزے کتنے رکھے گا؟ ہر فطرانے کے بقدر ایک روزہ رکھے گا۔
سمجھ میں آ گئی؟ یعنی ہر نصف سا کے عوض کیا رکھے گا؟ روزہ رکھتا جائے گا۔ تو جتنے وہاں سا بنتے ہیں نصف سا، اتنے کیا کر لے؟ روزے رکھ لے۔ میرے خیال سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ آگے جی، فَجَزَاءٌ پس بدلہ ہے مثل ما قتل من النعم، اسی مثل جو جس طرح اس نے جانور قتل کیا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ دو عدل والے تم میں سے، ہدیم بالغ الکعبہ۔ اب دو آدمیوں نے فیصلہ کر دیا، تم نے جانور خرید لیے، تو وہاں وہ کہاں لے کے جاؤ گے؟ ہدیم بالغ الکعبہ، وہ ہدی ہے پہنچنے والا کعبہ کی طرف۔ کعبہ، عین کعبہ میں تو کوئی جانور جا کے ذبح نہیں ہوتا۔ کعبے سے مراد، کعبے کے ارد گرد حدود حرم مراد ہے، ٹھیک ہے؟ او کفارتن، یا کفارہ دینا پڑے گا، طعام مساکین، وہ کھانا ہے کن کا؟ مسکینوں کا۔ تو ہر مسکین کو ایک فطرانے کے بدلے، ایک فطرانے کے برابر کھانا خوراک دیتا جائے۔ او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے ہیں، یعنی ہر فطرانے کے بقدر ایک روزہ ہے، ہر فطرہ کے بغیر کے برابر ایک روزہ ہے۔ لیذوق وبال امرہ، یہ سزائیں اس لیے لاگو کی ہیں تاکہ چکھ لے یہ اپنے فعل کا وبال۔ عفا اللہ عما سلفا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا اللہ نے جو پہلے ہو گیا۔ ومن عاد، اور جو کوئی لوٹے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ انتقام لے گا اس سے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام والا ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے شکار سمندر کا، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم وللسیارۃ، تمہارے لیے فائدہ ہے، وللسیارۃ، اور قافلے والوں کے لیے، قافلے جو مسافر آ رہے ہیں ان کے لیے۔ حرام صرف خشکی کا جانور ہے۔ وحرم علیکم صید البر، اور حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، لیکن ساری زندگی نہیں، جب تک تم کس میں ہو؟ احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، الذی الیہ تحشرون، وہ ذات جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بنایا ہے اللہ نے کعبہ کو جو گھر ہے حرمت والا، قیاما للناس، لوگوں کے قیام کا ذریعہ، کس کا ذریعہ؟ لوگوں کے قیام کا ذریعہ۔ وشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو، والہدی، اور ہدی کو، والقلائد، اور پٹا ڈلے ہوئے جانور کو، ان سب کو اللہ نے قیاما للناس بنایا۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ بے شک اللہ جانتا ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے۔ کعبہ جو بیت الحرام ہے، اللہ نے اس کو قیام للناس بنایا، یعنی یہ وہ دینی شعائر میں سے ہیں کہ جب تک لوگ ہیں تو یہ بھی ہوں گے، یہ چیزیں منسوخ، جب تک لوگ ہیں تو یہ بھی قائم ہیں، اور جب تک یہ قائم ہیں لوگ بھی قائم ہیں۔ مفسرین کرام نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ اگر کعبۃ اللہ کو گرا دیا گیا تو پھر اللہ نظام دنیا بھی ٹھپ کر دے گا، ختم کر دے گا، اور حج بیت اللہ بھی اگر رک جائے تو پھر بھی دنیا کا کام نہیں چلے گا، دنیا اللہ ٹھپ کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو قیام کا ذریعہ بنایا۔ آگے جی، اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور یہ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمے الا البلاغ، مگر پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، کہہ دیجئے
چونکہ نذور العباد کے اوپر رد ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب، نہیں برابر گندا اور پاک، گندا اور پاک برابر نہیں ہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ بھلی لگے تجھے گندی چیز کی کثرت، گندا مال خبیث مال تجھے زیادہ لگے اور بھلا لگے، لیکن پھر بھی وہ پاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ قل فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے اور گندے مال نہ کھاؤ، اس سے بچو یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو چیزوں کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ ہاں، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں بری لگیں۔ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھو نہ پوچھو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ آگے وَإِن تَسْأَلُوا، اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جس وقت قرآن اتارا جا رہا ہے، تو تُبْدَ لَكُمْ، تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے معاف کر دیا جو اس سے پہلے ہو گیا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا حلیم بردبار ہے۔ قد سألها قوم، تحقیق سوال کیے ہیں ایسے بے موقع، بے محل اور بے فائدہ، پہلے نے قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے اس کے منکر، پھر ہو گئے اس کے منکر۔ ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بے موقع اور بے فائدے سوالات کرنے کی ضرورت ہے، ان سے بچو۔ کبھی کبھی تو ان میں بے ادبی کا پہلو ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ان سوالات میں تمہارے لیے پریشانی بن جائے گی۔ مثلا نبی علیہ السلام سے ایک شخص کہنے لگا جی میرا باپ کون ہے، یعنی اس کو اپنے باپ پر کیا تھا؟ شک تھا۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہے، تو وہ پوچھنے لگے ہر سال فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ وہ پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ 3 دفعہ دہرایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو، جب حکم ہو جائے عمل کرو، اگر ہر سال ہوتا تو اس کی وضاحت کر دی جاتی، نہیں کی گئی، پوچھنے کی تمہیں ضرورت۔ اب اگر ہاں کر دیتے اور ہر سال فرض ہو جاتا تو مشقت میں پڑ جاتے کہ نہ پڑتے؟ فرمایا ایسے سوالات کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ضرورت شدیدہ نہیں ہے، تو ایسے سوالات سے کیا کرو؟ عمل کرو اور اپنی آخرت سنوارتے جاؤ۔ بعض لوگ بال کی کھال اتارتے رہتے ہیں، بے مقصد سوالات کرتے ہیں، تو اس سے منع کیا۔ مقصد کا سوال کرنے سے منع نہیں کیا، وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انما شفاء العی السؤال، جاہل آدمی کی شفا تو سوال کرنا ہے، پوچھے گا نہیں تو علاج کیسے ہوگا اس کا؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن اس سے مراد، اس آیت سے مراد کہ بیہودہ سوال مت کرو، بے موقع بے محل سوال نہ کرو۔ آگے جی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خطیب بیان کر رہا ہے مسئلہ توحید پر، چٹ آگے جی صدقہ فطرانہ کتنا ہے جی، اب یہ موقع ہے، بیان ایک جاری ہے اور سوال نیچے سے آ گئے جی ہیں زکوٰۃ سونا کتنا ہو، تو بھائی اس کا اس کے ساتھ کچھ بے موقع بے محل اور اسی طرح بے فائدہ سوال نہ کرو۔
فرمایا اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں ان تبد لکم، اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، تسؤکم، تو تمہیں کیا لگیں؟ بری لگیں۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اگر تم سوال کرو گے حین ینزل القرآن، جس وقت قرآن اتارا جا رہا ہے، وہی اترتی ہے، پیغمبر سے سوال کرو گے اور وہ ظاہر کر دیے جائیں، مشقت میں پڑ جاؤ گے، کبھی تو شرمندگی محسوس کرو گے، عار محسوس کرو گے، بس جو چیز چھپی ہوئی پردے میں پردہ رہنے دو۔ آگے عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کر دیا اس سے جو ہو گیا پہلے، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا حلیم بردبار ہے۔ قد سألہا قوم، تحقیق سوال کیے ہیں ایسے ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر ہو گئے اس کے منکر۔ پوچھتے جا رہے تھے، دیکھا جب بنی اسرائیل سے کہا کہ گائے ذبح کرو تو کوئی بھی ذبح کر دیتے، اللہ نے بتایا اس کا رنگ کیسے ہو، بھائی ذبح کرو گائے، لیکن جب کہا کیسی ہو تو پھر فرمایا ایسی ہو۔ ان کا کیسی ہو، نے کہا ایسی ہو، پھر کہا رنگ کیسا ہو، فرمایا رنگ بھی زرد ہو اور داغ دبا بھی بیچ میں کوئی نہ ہو۔ عمر کتنی ہو، فرمایا لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ ڈھونڈو آپ۔ مفسرین کیا فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ، فلما شددوا شدد اللہ علیہ، جب انہوں نے سختی کی تو اللہ نے اوپر سے کیا کر دی، اس کے بدلے میں اور سختی کر دی۔ تو فرمایا جو تم سے پہلے بھی یہ قوم نے سوالات کیے تھے، لیکن جب جواب آئے تو پھر اس کے کیا ہو گئے، منکر ہو گئے۔ یعنی عمل کے لیے سوال نہیں تھا، سمجھ آ رہی ہے، عمل کے لیے ہوتا تو منکر کیوں ہوتے۔ آگے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، نہیں بنایا اللہ نے، نہیں مقرر کیا اللہ نے، من بحیرۃ، کوئی بحیرہ، ولا صائبۃ، اور نہ کوئی صائبہ، ولا وصیلۃ، اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حام، اور نہ کوئی حام۔ لیکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، جھوٹ گڑتے ہیں اللہ پر۔ کس پر جھوٹ گڑتے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں۔ مشرکین نے یہ چیزیں بنائی ہوئی تھی، کیا؟ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام۔ اب ذرا ان کی تفصیل سن لو، یہ کیا چیز ہے۔ آپ جب تفسیریں دیکھیں گے نا، اس کی تعیین میں، اس کی تعریف میں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ کی تعریف میں آپ کو کئی اقوال ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ نہ سمجھ لینا یہ کوئی تعارض ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری ہی بحیرہ کی قسم ہے۔ جو صائبہ کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں، وہ اس کے مصداق ہیں سارے۔ بحیرہ یہ وہ جانور تھا جو جانور 10 مرتبہ بچے جن لے، 10 حمل جن لیتی جو اونٹنی، تو یہ اس کا کان کاٹ دیتے تھے اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ جی اب یہ بس ان کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ کیوں؟ یہ باہر سے دریا ہے، اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، اب اس پہ سواری بھی حرام ہے اور اس کو روکنا بھی حرام ہے، اس کا ذبح کرنا اور گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ یہ 10 بچے اس نے جان لیے ہیں، اب وہ جدھر چرتی کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کہتے اس کو بزرگی مل گئی ہے، والد صاحب فرماتے ہیں، تو اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، میں نے تو کوئی بحیرہ مقرر، یہ تو میرا کوئی حکم نہیں ہے کہ جو جانور ایسے ہو جائے اس پہ سواری حرام ہو گئی، یہ کب سے تم نے شروع کر لیا ہے؟ تحریمات العباد، یہ بندوں نے حرام کی ہے، اللہ نے حرام نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام زہری نے بحیرہ کی تعریف ایک دوسرے لفظوں میں کی ہے، وہ فرماتے ہیں انہا الناقۃ کانت اذا نتجت خمسۃ ابطن، کہ جب وہ 5 بچے جن لیتی فکان آخرها ذکرن، اور 5ویں نمبر پر نر پیدا ہوتا۔ پہلے تعریف الگ تھی، اب یہی بحیرہ کی تعریف۔ 5 بچے جنے اور 5ویں نمبر پر اس نے مذکر بچہ جن لی، یعنی اونٹ جن لیا، تو کیا کرتے؟ تو فحروا اذنہا، اس کا کان کاٹ دیتے، اے شقوہا، وعفوا ظہرہا من الرکوب والحمل والذبح، اس کی پشت پہ سواری حرام، بوجھ لادنا حرام، اس کا ذبح کرنا حرام، اور اس کو کسی بھی گھاٹ سے پانی سے نہیں روکا جائے گا، جس کی پٹی میں چلی جائے تو وہاں چرتی رہے گی، جس کے کنویں میں جا کے پانی پیتی رہے گی۔ یہ بحیرہ انہوں نے بنایا ہوا تھا اور اس پہ شدید سختی سے عمل ہوتا تھا۔ آپ کے ہاں اگر بحیرہ کم از کم نہیں ہے نا، تو آپ کے ہاں یہ چیزیں ضرور ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی مرغی اذان دے دے، پکڑو اس کو، ہاں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں، بھئی اس نے اذان دے دی ہے۔ اور اگر کسی مرغے نے انڈا دے دیا، یہ آپ حیران ہوں گے۔ یہ ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، ایک بوڑھیا آ گئی ہے، جی مسئلہ ہے، پریشانی ہے۔ میں نے کہا کیا پریشانی؟ ہمارے مرغے نے انڈا دے دیا۔ میں نے کہا پریشانی ہے، شکر نہیں کرتے، لوگوں کی مرغیاں نہیں دیتی، آپ کا مرغا بھی انڈا دے رہا ہے۔ اب اس کا گوشت ہم کھائیں یا نہ کھائیں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا، کھاؤ جا کے، ہے نا؟ ہاں جی۔ دوسری قسم ہے سائبہ۔ سائبہ کیا ہے؟ ایک بندہ نظر مانتا تھا، اگر میں سفر سے خیر خیریت سے واپس آ گیا، اذا نظر لقدوم من سفر او لبرء من مرض، یا کوئی بیمار کہتا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پھر وہ کہتا تھا ناقتی سائبہ، میری اونٹنی سائبہ ہوگی۔ پتہ نہیں یہ کہاں کہاں سے لفظ بنائے۔ میں خیر خیریت سے اگر واپس گھر آ گیا تو میری اونٹنی کیا ہوگی؟ سائبہ ہوگی۔ میں بیماری سے ٹھیک ہو گیا تو اونٹنی سائبہ ہوگی۔ اب سائبہ جب ہوگی تو پھر کیا کرتے؟ لا ينتفع بظہرها، اب اس کی پیٹھ پہ سواری منع ہے، اس کو پانی سے نہیں روکا جائے گا، کسی کا بھی پانی پیے، بھائی یہ سائبہ جو ہو گئی ہے، اب وہ جدھر مرضی ہے چرے۔ تیسری قسم وسیلہ، اللہ نے فرمایا میں نے تو کوئی سائبہ نہیں بنایا۔ صاحب وسیلہ یہ ہے، ایک مادہ اونٹنی ہوتی تھی،
وہ پہلے مادہ جنتی تھی، اونٹنیاں مادہ جنتی تھی، اور مادہ جنتے جنتے آخر میں مذکر جن لیا، تو یہ کہتے او وصلت اخاہا، بہن بھائی کو ملا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے بہنیں جنتی، اب بھائی پیدا ہو گیا، کہتے ہیں وصلت اخاہا، بھائی کو بہن کے ساتھ ملا لیا۔ اب یہ اور کوئی نہیں کھائے گا، اب یہ ہمارے معبودوں کو کے نام چڑھے گا اور یہ اس کے مجاور ہی کھائیں گے، اب ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ اور حام یہ اس مذکر اونٹ کو کہتے تھے جس کو انہوں نے جفتی کے لیے رکھا ہوتا تھا۔ لوگ اونٹنیاں لاتے اور اس سے جوڑا کرواتے اور پھر وہ آگے بچے جنتی، نسل کشی ہوتی تھی۔ وہ نسل کشی کے لیے لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، تو جب کوئی ایسا نر اونٹ اذا نتیجت من صلب الفحل 10 ابطن، 10 اونٹنیاں ان سے آگے آباد ہو جاتی، تو یہ کہتے ہیں حمی ظہرہ، اس کی پیٹھ گرم ہو گئی ہے۔ حام حمی ظہرہ، اس کی پیٹھ اب گرم ہو گئی ہے، جب گرم ہو گئی ہے لہٰذا اب یہ ہم اس کو نہیں کھائیں گے، یہ ہمارے معبودوں کے لیے، جن کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، کہتے اب یہ ان کے لیے۔ اب آپ یہ چیزیں سن کر تھوڑی دیر کے لیے انسان تعجب میں ضرور آتا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، یہ کیا تماشا ہے، لیکن جب یہی تماشے مذہبی رنگ میں آ جائیں، عقیدے میں آ جائیں، تو پھر وہ پیغمبر کی بات بھی ٹھکراتے ہیں، لیکن وہ اپنا وہ جو عقل سے بھی اور دماغ سے بھی اور اخلاق سے بھی گرا ہوا کام ہوتا ہے وہ بھی ان کو برا نظر نہیں آتا۔ فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ اور نہ کوئی صائبہ، ولا وسیلۃ اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حام اور نہ کوئی حام، ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ پہ جھوٹ گڑتے ہیں۔ یہ محض اللہ پہ کیا گڑ رہے ہیں؟ اللہ نے کوئی بحیرہ صاحبہ نہیں بنایا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، تو قالوا کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے جس طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ آؤ اللہ کی طرف، کتاب اللہ کی طرف آؤ، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ جس طریقے پہ باپ دادا کو ہم نے پایا، پیو دادے دا دین نہ چھوڑیو۔ آج بھی جاہل آتے نے اوہی کرو جڑ پیو دادے کر دے آئے، باپ دادا کا دین نہ چھوڑنا۔ اچھا تو قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا، کچھ بھی نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ راہ راست پر ہوں، پھر بھی انہی کی مانو گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی فکر لازم ہے، علیکم فکر انفسکم، تم پر تمہاری اپنی فکر لازم ہے، اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذ اہتدیتم، تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے وہ من ضل جو گمراہ ہو گیا، اذ اہتدیتم جب تم ہدایت پہ مضبوط رہو۔ آیت تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی، لا یضرکم من ضل اذ اہتدیتم،
ظاہری مطلب تو آیت کا یہ ہے کہ اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو تمہیں گمراہ کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتے، یہی معنی ہے۔ تو اگر یہ ہے تو آپ کہیں گے ضرر تو پہنچایا ہے، پہنچا رہے ہیں، نبیوں کو بھی قتل کیا ہے، صحابہ کو بھی قتل کیا ہے، اور جو تکلیفیں ہر دن پہنچتی رہی ہیں، تو پھر کیسے فرمایا لا یضرکم من ضل اذ اہتدیتم؟ جواب، جب تم قرآن بیان کرو، جب تم ہدایت کا پیغام بیان کرو اور اس پہ ڈٹے رہو، تو گمراہوں کے گناہ کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے، ان کے گناہوں کا نقصان ان کو ہوگا، ان کے گناہوں کا نقصان تمہیں نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا لا یضرکم من ضل اذ اہتدیتم، نہیں ضرر پہنچا سکتا گناہ ان لوگوں کا تمہیں جنہوں نے جو گمراہ ہوئے، اذ اہتدیتم جب تم ہدایت پہ مضبوط ہو۔ ان الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کا، فینبئکم پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون اس کی جو تم عمل کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ۔ مسئلہ اوپر میری طرف توجہ کرو، بغیر کسی قصے کی طرف جانے کے، آسان لفظوں میں اگر توجہ ہوگی تو سمجھ، ورنہ اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں ذرا وہ آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے۔ فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ وہ واحد آیت ہے جو سب سے مشکل ترین آیات میں شمار کی جاتی ہے، یہ مشکل ترین آیات میں سے ہے۔ میں کچھ حوالے آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ہذہ الآیات الثلاث، یہ تین آیتیں عند اہل المعانی من اشکل ما فی القرآن اعرابا و معنی و حکما۔ ہذہ الآیات الثلاث، یہ تین آیتیں اہل معانی کے نزدیک من اشکل ما فی القرآن، قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے۔ کس اعتبار سے؟ اعرابا و معنی و حکما، اعراب کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتفق المفسرون علی انہا فی غایت الصعوبۃ اعرابا و نظما و حکما، مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر، علی انہا فی غایت الصعوبہ، حد درجہ مشکل میں ہے، گرانی ہے اس میں، یہ گراں ہے آیتیں، اعرابا و نظما و حکما، اعراب، نظم اور حکم کے اعتبار سے۔ اب میری طرف توجہ کرو، آپ کو سورہ نساء میں وصیت کے احکام بھی آپ نے پڑھے، میراث کے احکام بھی پڑھے، وصیت کرو۔ اب کبھی کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، انسان سفر میں ہوتا ہے، مسافر ہے، قافلے میں چل رہا ہے، پردیس میں ہے، سفر میں ہے، وہ مر رہا ہے،
تو اس کو چاہیے کہ اپنے دو میں سے دو گواہ بنا لے، دو بندے گواہ بنا لے اور ان کے سامنے وصیت کر جائے اور اپنا سامان ان کو دے دے کہ جب میں مر جاؤں اور تم گھر واپس چلے جاؤ تو میرا سامان میرے وارثوں تک کیا کر دو، پہنچا دو۔ اور دو گواہ بنا دے، ان دو کو گواہ بنا لے جو عادل بھی ہوں، مومن بھی ہوں۔ اگر دو عادل مسلمان نہیں مل سکتے تو چلو اپنے نہیں تو کسی اور جماعت مذہب سے ہیں وہ بنا لو، لیکن دو کیا کر لو، گواہ بنا لو۔ ٹھیک ہو گیا۔ پردیسی ایک مر رہا ہے، اس کے پاس سامان ہے، پیسے ہیں، سونا ہے، کچھ بھی ہے، وہ ان ساتھیوں کو دے رہا ہے دو گواہ کر کے کہ بھئی میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، یہ چیزیں ہیں، یہ میرے وارثوں تک تم نے کیا کر دینی ہے، پہنچا دینی ہے۔ اب وہی دو گواہ، بندہ وہاں مر گیا، دفن ہو گیا یا لاش لے آئے، میت لے آئے، یہ وارثوں تک اس میت کا سامان پہنچانے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے سامان دے دیا، وارث راضی ہو گئے تو بات ختم۔ وہ اگر راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، تسلی ان کی ہو گئی تو بات ختم۔ لیکن اگر وارثوں کو ہو گیا شک کہ بھائی یہ دو بندے جو ہیں گڑبڑ کیا ہے، انہوں نے مال میں سے کچھ چیزیں، کچھ قرائن مل گئے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ مردہ تو ہم مر چکا ہے، اسے تو ہم پوچھ نہیں سکتے جی، آج کل کا دور ہوتا تو خیر پوچھ بھی لیتے جی، اب اس سے تو پوچھ نہیں سکتے، اب کیا کریں گے؟ اب دو بندے جو آئے تھے، وارثوں کو مال دیا تھا، ان کو لے جاؤ اور مسجد کے باہر کھڑا کرو نماز کے بعد۔ یہ نماز کی قید اتفاقی ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی نماز کے بغیر نہیں، لیکن چونکہ عموماً نماز کے وقت انسان پاک ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے ڈر کا یہ خاص لمحہ ہوتا ہے، تو نماز کے بعد ان کو کھڑا کرو نمازیوں کے سامنے اور ان سے قسمیں لو۔ یہ قسمیں اٹھائیں اللہ کے نام کی کہ ہم نے کوئی چیز نہیں چھپائی میت کے مال سے، اگرچہ یہ مال ہمیں کتنا ہی پیارا تھا، ہم چھپانا چاہتے تو ہم چھپا، یہ مال ہمارے دل کے بڑے قریب تھا، لیکن ہم نے نہیں چھپائی، سچ گواہی دی۔ ایک اب ان کی ان قسموں کے بعد تمہارا اعتماد ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ کیسے رد کر دی جائیں گی؟ اب میت کے وارثوں میں سے جو قریبی ہیں وہ دو اٹھیں گے، وہ دو اٹھ کے کہیں گے کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے پورا حق ہمیں نہیں دیا ہے، انہوں نے ہمارا حق دبایا ہے، انہوں نے ہمیں پورا حق نہیں دیا ہے۔ تو عدالت ان کی جو قسمیں تھی پہلے والوں کی، گواہوں کی، ان کی قسمیں کیا کر دے گا؟ رد کر دے گا۔ جب یہ طریقہ کار کیوں اپنایا؟ یہ طریقہ کار اس لیے اپنایا تاکہ گواہوں کو آئندہ یہ خیال رہے کہ قانون میں یہ گنجائش ہے، ہم صرف قسم جھوٹی کھا کے ہی بری نہیں ہو سکتے، قسمیں رد بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر وہ ایسی غلط قسمیں نہیں اٹھائیں گے، ہیرا پھیری بھی نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آیت کی طرف آؤ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، شہادت یہ مبتدا ہے، کیا ہے؟ اور اسنان ذوا عدل، اسنان یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو شہادت بینکم، گواہی تمہاری آپس میں،
اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت قریب آئے، حین الوصیت، وصیت کے وقت، وصیت کے وقت گواہی کیا ہے؟ شہادت، گواہی ہے اسنان ذوا عدل منکم، دو گواہ ہیں، ذوا عدل، عدل والے، منکم تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا دو گواہ تمہارے اپنوں کے علاوہ میں سے، یا تم میں سے ہو یا تمہارے اپنے مسلمان مذہبی نہیں ہے تو دوسرے سے صحیح، اے من غیر دینکم، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کرو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پس پہنچے تمہیں مصیبت موت کی، حادثہ موت کا، تحبسونہما، تو روکو ان دونوں گواہوں کو، کون سے دو گواہوں کو؟ جو موت کے وقت میت کے پاس تھے اور میت کا مال لے کے وارثوں کے پاس آئے، ان کو روکو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، پس قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے نام کی، اور کیا؟ لیکن یہ قسمیں کب اٹھائیں گے؟ ان ارتبتم، اگر تمہیں ان کی اس بات میں شک ہو، تمہیں شک ہو کہ انہوں نے پورا مال نہیں لایا، یہ ہڑپ کر گئے، اور قسمیں کس انداز سے اٹھائیں گے؟ لا نشتری بہ ثمنا، کہیں گے اللہ کی قسم ہے، لا نشتری بہ ثمنا، ہم ان قسموں کے ذریعے کوئی مال، کوئی نفع لینا نہیں چاہتے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ یہ مال ہمارے دل کے بڑا قریب ہے، اگرچہ یہ مال ہمیں کیا ہے، بہت عزیز تھا، لیکن ہم پھر بھی نفع کی خاطر جھوٹی قسمیں نہیں اٹھا رہے۔ آگے، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی، یعنی جس کے ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں، اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم نے اللہ کی گواہی چھپائی جس کا ہمیں حکم ہے تو اِنَّا، بے شک ہم، اِذًا اس وقت، لَمِنَ الْآثِمِينَ، البتہ گناہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تو انہوں نے قسمیں اٹھائیں اور ان سے قسمیں لینے کا طریقہ تھا۔ بات تو ختم ہوئی، لیکن فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، ہاں، فَإِنْ عُثِرَ، اگر ظاہر ہو جائے، کھل جائے بات، عَلَىٰ أَنَّهُمَا، یہ وارثوں کو پتہ چل گیا کہ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ وہ جو دو بندے تھے، استحقا اسمن، وہ گناہ کے حقدار ہوئے ہیں۔ کس کے حقدار ہوئے ہیں؟ ہاں، وہ گناہ کے حقدار ہوئے ہیں، یعنی قسمیں جھوٹی اٹھائی ہیں، حق دبایا ہے۔ اب بات کھل گئی کہ بھائی انہوں نے غلط قسمیں اٹھائی، تو اب کیا کرو گے؟ فآخران یقومان، پس دوسرے دو بندے کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دو کی جگہ، ان دو گواہوں کی جگہ، اب میت کے وارثوں میں سے کھڑے ہوں گے دو بندے، من الذین، ان لوگوں میں سے، استحق علیہم الاولیان، جن کا حق دبایا ہے ہاں پہلوں نے، ٹھیک ہے جی۔ یا الاولیان کے اوپر مفسرین نے ایک اور توجہ ذکر کی ہے کہ دو بندے کھڑے ہوں گے جن کا حق دبایا ہے، گواہوں نے غلط قسمیں اٹھا کر، الاولیان، جو سب سے زیادہ قریبی ہو میت کے۔ الاولیان کا معنی کیا کیا ہے؟ ہاں، جو قریبی ہوں، زیادہ قریبی ہوں میت کے، وہ وارث اٹھیں، فیقسمان باللہ، پس وہ قسمیں اٹھائیں اللہ کے نام کی،
لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ البتہ ہماری گواہی زیادہ درست ہے ان دونوں کی گواہی سے، وما تدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم نے زیادتی کی تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے اس وقت۔ ذالکا، یہ طریقہ قسموں کا یہ کیوں اپنایا اللہ نے، اس کو قانونی حیثیت کیوں دی؟ ذالکا، یہ ادنا ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ زیادہ لائق ہے، قریب ہے کہ وہ لائیں گے گواہی کو علی وجہہا، اس کے اپنے درست طریقے پر، اس کے اپنے درست طریقے پر۔ او یخافونا، او ترقی کے لیے، کیا او کس کے لیے ہے؟ ترقی کے لیے، بلکہ خوف کریں گے، ڈریں گے، ان ترد ایمانون، یہ کہ رد کر دی جائیں گی قسمیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے کھا لینے کے بعد ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ اگر ہم نے قسمیں کھائی ہیں تو ہماری قسمیں رد بھی ہو سکتی ہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہدایت نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا فاسق قوم کو۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، پس پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، تمہیں کیا جواب دیا گیا، کیسے جواب دیا گیا، یا لِأَيِّ وَجْهٍ عُبِدْتُمْ، تمہاری عبادت کس وجہ سے کی گئی، قالو، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، کیا کہیں گے، لا علم لنا، یہ اب کی بات نہیں، یہ کب کی بات، قیامت میں کہیں گے۔ تو پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا کہ اس وقت کہیں گے کہ ہم تو ان کو کیا ثابت کرتے تھے، عالم الغیب ثابت کرتے تھے، آج اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہمیں اللہ، انک انت علام الغیوب، بے شک اللہ ہی تو ہی جاننے والا ہے غیبوں کو، ہم غیب نہیں جانتے۔ اچھا، آگے یہ تو سارے رسولوں کا ذکر، آگے تخصیص بعد التعمیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا، اتنی تعمیم کے بعد تخصیص میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کو الہ مانا گیا، ان کو معبود مانا گیا، ان کو پکارا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی، یاد کر میری نعمت کو، علیکا تجھ پر، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تجھے تائید دی، مضبوط کیا تجھے، بروح القدس، جبریل امین کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو باتیں کرتا تھا لوگوں سے، فی المہد وکہلا، کس میں، پنگوڑے میں، جی جھولے میں، گود میں، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں، بوڑھاپے میں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھایا کتاب سکھائی، والحکمت، حکمت سکھائی، والتوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل سکھائی، یعنی آیت کا معنی یوں کرو، جب میں نے آپ کو کتاب سکھائی، والحکمت، اے آتیتک الحکمت، اور تجھے میں نے حکمت دی، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، فرمایا اذ تخلق من الطین، جب آپ بناتے تھے من الطین، مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندے کی صورت، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہا،
پس آپ پھونکتے اس میں، فتکون طیرا باذنی، پس وہ ہو جاتا پرندہ میرے حکم سے، وتبرئ الاکمہ والابرص، اور تو ٹھیک کرتا تھا مادرزاد اندھے کو، والابرص برس کے مریض کو، باذنی میرے حکم سے، وتخرج الموتى، اور تو نکالتا تھا مردوں کو زندہ کر کے، باذنی میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو آیا ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے مگر یہ جادو کھلا، تیرے سارے معجزوں کو انہوں نے جادو قرار دیا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حکم بھیجا حواریین کو، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو، ان آمنوا بی، یہ کہ مجھ پر ایمان لاؤ، وبرسولی، اور میرے رسول پر، قالو تو کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں، تابعدار ہیں۔ اذ قال الحواریون، جب کہا حواریون نے، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ، احسانات کتنے جتلائے جا رہے ہیں، یہ سارے احسانات جتلائے جا رہے ہیں، بات آخر میں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا، قیامت والے دن کی۔ فرمایا جب کہا حواریین نے، اے عیسیٰ بیٹے مریم، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ اتارے ہم کے ہمارے اوپر مائدۃ من السماء، ایک دسترخوان آسمان سے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی حکمت الہی رکاوٹ نہ ہو تو کہ وہ دسترخوان اتار دے، اس میں کھانے لگے ہوں، اوپر سے آئے، نیچے کا پکا ہوا کچھ بھی نہ ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، فرمایا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو سورت کا نام سورۃ المائدہ بھی اسی لفظ سے لیا گیا۔ اچھا آگے، قالو، تو کہنے لگے حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ، نریدو، ہم چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھا لیں، خواہش ہے اس میں سے ہم کھا لیں، وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا، تو نے جو کچھ کہا سچ کہا، وَنَكُونَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہوں میں سے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تفصیلی بات سن لی تو سمجھ گئے کہ ان کا سوال گستاخانہ نہیں ہے، کیا؟ ہاں، بے ادبی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری ایک مہمان نوازی ہو جائے، اوپر سے کھانا آئے، تو یہ بھی ہمارا ایک اعزاز ہو کہ ہمارے لیے دسترخوان اوپر سے اترا ہے، ہم اس میں سے کھا لیں، دل بھی مطمئن ہو جائے، اور یہ بھی ہمیں بھرپور ظاہر ہو جائے کہ آپ نے جو کہا سچ کہا۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال عیسیٰ ابن مریم، کہا عیسیٰ بیٹے مریم نے، اللہم ربنا، اے ہمارے رب، اللہ، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار دے ہم پہ دسترخوان من السماء، آسمان سے، تکون لنا عیداً، ہو جائے یہ ہمارے لیے عید، تہوار، خوشی کا باعث، لِأَوَّلِنَا، ہمارے اگلوں کے لیے، اگلے جو چلے گئے مر گئے ان کے لیے خوشی کا باعث کیسے ہوتا ہے؟ یعنی موجودہ کے لیے، کس کے لیے؟ لِأَوَّلِنَا
ہمارے ان موجودہ کے لیے، و آخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے جو ہم سے بعد آئیں گے، و آیتم منکا اور ہو یہ تیری طرف سے ایک نشانی، ورزقنا کھلا ہمیں، رزق دے ہمیں، وانت خیر الرازقین اور تو بے شک بہترین رزق دینے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے التجا کر دی، اللہ اتار دے، یہ تیری طرف سے اترنے والا دسترخوان ہمارے لیے عید ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی، ہم اس کو اپنے لیے تہوار بنا لیں گے۔ اور یا اللہ یہ ہمارے لیے، ہمارے بعد آنے والوں کے لیے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی، اللہ تو عطا کر۔ جواب سنیے رب العالمین کی طرف سے، قال اللہ، کہا اللہ نے، انی منزلھا، بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو، علیکم تم پر، فمن یکفر بعد، پس جو کوئی انکار کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فانی اعذبہ عذابا، پس میں دوں گا اسے عذابا ایسی سزا، لا اعذبہ کہ وہ سزا میں نہیں دوں گا، احدا من العالمین جہان والوں میں سے کسی ایک کو۔ بات یہ بھی ہے، اتارتا ہوں، دسترخوان آتا ہے، لیکن اگر اس کے اترنے کے بعد کسی نے انکار کیا تو پھر سزا بھی ایسی دوں گا کہ اس طرح کی سزا جہان میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اب آگے قرآن نے نہیں ذکر کیا کہ پھر وہ آ گیا، پھر انہوں نے کھایا پیا، اس میں ٹماٹر بھی تھے، اس میں گوشت تھا نہیں تھا، یہ تفصیل آگے قرآن نے، یہ بعض لوگوں کی کورید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتے نے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، جنت سے جو دمبا آیا وہ ذبح ہوا، اس کا گوشت کس نے کھایا بعد میں؟ اتنا تفصیلی واقعہ، اس سے عبرتیں چھوڑ دی، فکر کس کی لگ گئی؟ وہ گوشت کے در گیا، کوئی مقصد کی بات۔ کئی پوچھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں ملی تھی وہ لکڑی کی تھیں، سنگ مرمر کی تھیں، وہ کس چیز کی تھیں؟ بھائی ہمیں کیا پتہ ہے کس چیز کی تھیں؟ ہاں لکھا ہے روایات، اسرائیلیات اور ایسی چیزوں میں بہت سارا ہے کہ زمرد کی ایک تختی زمرد کی تھی، کچھ تختیاں زبرجد کی تھیں، کچھ یاقوت کی تھیں، یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری ان چیزوں کا جاننا۔ لیکن یہاں یہ بتایا دسترخوان آیا کہ نہیں آیا، دو طبقے ہیں مفسرین کی، یہ دونوں رائے آپ کو ملیں گی۔ ایک طبقہ یہ ہے کہ نہیں آیا، جب یہ شدید وعید سنی تو وہ ڈر گئے، اور ڈر گئے تو نے کہا اللہ نہ اتار۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، دسترخوان اترا، جب اللہ نے کہہ دیا انی منزلھا، میں اتارنے والا ہوں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اترا ہے، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے دعا بھی کی ہے، تو دسترخوان اترا ہے، انہوں نے کھایا اور دل کا اطمینان پایا۔ ایسی بھی تاریخ میں قومیں گزری ہیں کہ جن کے مطالبوں پہ دسترخوان بھی اترے ہیں، جن کے لیے بادلوں کے سائے کا انتظام بھی ہوا ہے، پتھروں سے چشمے بھی نکلے ہیں، من اور سلوہ بھی برستا رہا ہے، لیکن ان کا رویہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر، سن کر، دیکھا پی کر، جب اسی مالک کائنات کا آخری پیغمبر آ گیا تو کیا کر گئے؟ انکار کر گئے۔ آؤ جی اپنے سبق کی طرف۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بیٹے مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، پورے احسانات ذکر کر کے قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ،
او میرا پیغمبر عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ بناؤ مجھے اور میری ماں کو دو الہ من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ سارے عیسائی کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی۔ اللہ فرمائیں گے میرا عیسیٰ بیٹے مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بناؤ اللہ کے سوا؟ تو جواب، کیا ادب کے تقاضے ہیں، کیا ادب کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ قالا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک۔ دیکھیے جواب تو ایک لفظ میں بھی، آپ نے کہا نہیں جی، آپ نے کہا کہ مجھے الہ بناؤ میری ماں کو، تو جواب یہ بھی تو تھا کہ نہیں جی میں نے تو نہیں کہا۔ لیکن لائق اور باادب شاگرد کا رویہ استاد کے ساتھ اور نالائق کا ان میں کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ باادب بیٹے کا اور بے ادب بیٹے کی گفتگو کا، تو یہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، صاحب کتاب، صاحب شریعت ہیں، تو جواب کا طریقہ تو دیکھ لیجئے۔ فرمایا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، پہلی بات تو شریکوں سے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کہوں وہ بات لیس لی بحق، جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو اس کو جان گیا ہوگا، اگر میں نے کہی ہوئی ہوگی تو علمتہ، آپ اس کو معلوم بھی کر چکے ہوں گے۔ تعلم ما نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ نفس سے مراد کیا ہے یہاں، کیونکہ اللہ نفس سے پاک ہے، یعنی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور جو تیرے علم میں ہے میں وہ نہیں جانتا۔ تو علم غیب کی بھی نفی اور تصرف کی بھی نفی ہے۔ انک انت علام الغیوب۔ چوتھا، تیسرا جواب، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی جاننے والا ہے غیبوں کو۔ چوتھا، ما قلت لہم، میں نے نہیں کہی ان سے، الا ما امرتنی بہ، مگر وہی بات جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اس کی بندگی کرو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پس جب تو نے مجھے پورا اٹھا لیا، تو كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، بے شک تو ہی ان کی اوپر نگبان تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور بے شک تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم، کتنا پیارا طریقہ ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے پس بے شک یہ بندے ہیں تیرے۔ وإن تغفر لہم، اور اگر تو بخش دے ان کو، فإنک انت العزیز الحکیم، پس بے شک تو زبردست حکیم حکمتوں والا ہے۔ قالا، تو اللہ فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے نفع دے گا سچوں کو ان کی سچائی۔ سچوں کو ان کی سچائی کیا دے گی، نفع دے گی۔ کیا مطلب، آج جو سچ کہا جائے گا تو نفع ہوگا؟ نہیں، دنیا میں جنہوں نے سچ کہا ان کو آج سچائی کیا دے گی میرا بھائی،
نفع دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی امام رازی رحمہ اللہ نے یہ معنی لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں المعنی ان صدقہم فی الدنیا ینفعہم فی القیامہ، ان صدقہم فی الدنیا ینفعہم فی القیامہ، دنیا میں ان کی سچائی قیامت میں ان کو کیا دے گی؟ نفع دے گی۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، للہ ملک السماوات والارض، آخری آیت ہے، توحید پہ ختم ہو رہی ہے سورت، فرمایا للہ ملک السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدیر، قدرت والا ہے۔